إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وكما قال عليه الصلاة والتسليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في موضع آخر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، ہر طرح کی کبریائی، بڑائی، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے. بعدہ درود ہو، سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا تمام رسولوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے بعد آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر. اللہم صلی وسلم. حضرات، اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ تکاثر، اس کی ابتدائی 3-4 آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے. آج کا انشاءاللہ جمعے کا جو موضوع رہے گا، یعنی خطبہ جو جمعہ ہے، اس کا عنوان رہے گا وہ کثرت مال، مال کی کثرت جو کہ انسان کے دل کے اندر رچ گئی ہے، بس گئی ہے. مراد یہاں پر لالچ، امنگ، حرص و ہوس، اسی کے تعلق سے انشاءاللہ اس صورت کی جو ابتدائی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کو عنوان بنا کر چند باتیں پیش کروں گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر شروع میں کہا الہاکم التکاثر، مال کی کثرت یا طلب مال کی کثرت، جو زیادتی ہوتی ہے اس کی طلب، کثرت مال کی جو طلب ہوتی ہے، اس چیز نے تم کو کیا کر دیا ہے؟ غفلت میں ڈالا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگوں نے قبرستان کی زیارت کی۔ مراد کیا ہے؟ تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں میں چلے گئے۔ آگے کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب اس بات کا تم کو علم ہو جائے گا۔ ثم، پھر کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر، کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کہا تکاثر، یعنی کہ میں نے کہا نا، لالچ، حرص، طمع، امنگ، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے؟ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے رب، اپنے الہ، اپنے معبود حقیقی کو بھلا بیٹھتا ہے، دنیا کے اندر آنے کا مقصد پس پش ڈال دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ التکاثر۔ اگر ہم اس کو مرض سے تشبیہ دے دیں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ جو لفظ تکاثر ہے، اس کے اندر میں نے کہا نا، جتنے بھی الفاظ میں نے ابھی گنا دیے یہ سارے آ جاتے ہیں۔ انسان کے اندر طلب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی، ایک قسم کا لالچ، ہوس، حرص، تمنائیں، یہ ساری چیزیں جب آ جاتی ہیں تو انسان کیا ہوتا ہے؟ غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی اسی تکاثر نے، جو کہ ایک قسم کا یہ مرض ہے، اس نے تم کو کیا کر دیا ہے؟ غفلت میں ڈال دیا ہے۔ جیسے میرا اور آپ کا جو جسم ہے، بدن، اس کے اندر بہت ساری بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، جو کہ بہت ہی مشہور اور بڑی بڑی جب وہ لاحق ہوتی ہیں تو انسان کیا کہتا ہے کہ اب اس کی موت قریب ہے۔ کینسر کہیں یا ایڈز کہیں یا ٹی بی کہیں، بھلے ہی آج کل تھوڑا بہت اس کا علاج ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب بیماریاں لگتے ہی انسان کیا کہتا ہے؟ یہ مہلک ہیں، جان لیوا ہیں، یہ جسم کو ختم کرنے والی ہیں۔ ایسے ہی روح کا مرض جو ہے، بیماری، یہ تکاثر ہے۔ یہ جب انسان کو لاحق ہو جاتا ہے تو پھر نہ آخرت اس کے سامنے، نہ اللہ کے حقوق، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نہ ہی ماں باپ کے حقوق، نہ ہی معاشرے کا خیال، نہ صرف ہوتا کیا ہے؟ دنیا دنیا دنیا، جائیداد جائیداد جائیداد، پراپرٹی پراپرٹی پراپرٹی، دکانیں مکانیں، بنگلے، گاڑیاں، سواریاں، بس یہی چیز۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی چیز ہے جو تم کو کیا کیا ہے؟ غفلت میں ڈالے رکھا ہے۔ اور اسی غفلت میں رہتے رہتے انسان کہاں پہنچ جاتا ہے؟ قبرستان۔ موت آ جاتی ہے اس کی۔ اب جب موت آ گئی، پہنچ گیا قبر تک اپنی، تب اللہ کہتا ہے کہ اب تم کو معلوم ہو جائے گا نا کیا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے، جہاں انسان کی موت آ جاتی ہے تب اس کو دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی حقیقت کیا ہے، وہ سب اس کے سامنے کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس سورت کی ابتدائی جو آیتیں ہیں، اس کی تشریح کے اندر محدثین نے، مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ اس میں سے ایک بات جو نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ تکاثر اصل میں ایسی
خواہش اور حرص کا نام ہے کہ انسان، اگر ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھیں، کوئی ایک انسان ہے، اس کے پاس اگر 1 کلو یا آدھا کلو سونا ہو، میرے اور آپ کی نظر میں بہت بڑا مالدار ہے نہیں، لیکن وہ 1 کلو 2 کلو والا بھی کبھی قناعت نہیں کرتا. اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کلو سے 2 کلو کا، 2 کلو سے 4 کلو کا، 4 کلو سے 6 کلو کا مالک بن جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیات کی تشریح کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ لو کان لابن آدم وادیان من ذہب کا. ذرا اندازہ لگاؤ، اتنا سا چھوٹا پیٹ، 6 فٹ کا انسان، اس کی امنگ دیکھو، اس کی خواہش دیکھو، تکاثر ایسے اس کے اوپر غالب آ گیا ہے. کیا فرمایا؟ اگر ابن آدم کو وادیاں، بڑے بڑے جنگل، سونے کے 2 مل جائیں، لبتغى ثالثا، کیا کرے گا وہ؟ تیسری کی تمنا کرے گا. آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ ہے ابن آدم، اس قدر اس کے اندر حرص ہے، اور یہ مرض کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے دوستو. میں ہوں، آپ ہیں، سب کو یہ مرض لگا ہوا ہے، الا ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو بچا لے. ورنہ ہے خواہش، تمنا رہتی ہے، اتنا ہے تھوڑا اور مل جاتا تو، وہ مل گیا تو پھر تھوڑا اور مل جاتا تو. وہی مطلب ہے کہ 2 وہاں پر اللہ کے رسول نے کیا مثال دی ہے، 2 وادیاں اگر مل جائیں تو تیسری کی. یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، 1 گھر ہے تو 2 گھر، 2 گھر ہے تو 4 گھر، 1 گاڑی ہے تو 2 گاڑی، سستی ہے تو مہنگی. لبتغى ثالثا، تیسری کی خواہش کرے گا. لا يملأ فاه الا التراب، لیکن اس کا منہ اگر بھرنے والا ہے، یا اس کی بولتی بند ہونے والی ہے، یا اس کی خواہشیں رکنے والی ہے، یہ کب جا کر؟ جب قبر کی مٹی اس کے منہ پر ڈال دی جائے گی. ابن آدم کا پیٹ، اس کا منہ بھرے گا کون؟ قبر کی مٹی. آج مجھ کو اور آپ کو ایک دھوکہ لگا ہوا ہے کہ کامیابی کس کے اندر ہے؟ سکون کس کے اندر ہے؟ مال کے اندر، زیادتی کے اندر، کثرت کے اندر. بہت زیادہ جائیداد ہے، مال ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر سکون ہے. نہ، آپ لوگوں نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے اتنی پریشانیاں اس کو ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کو سیو کرنے کی فکر جو اس کو لاحق ہوتی ہے، بچا کر رکھنا ہے نا، ضائع نہ ہو، تلف نہ ہو جائے، اس سے وہ روٹھ نہ جائے، اس لیے فکر ہے. مال کمایا، بہت ڈھیر سارا لایا، لیکن ساتھ میں مال آیا تو ٹینشن، مصیبتیں، بیماریاں، بلائیں سب ساتھ میں لے کر آیا. تو اس غفلت سے، اس دھوکے سے باہر آنا ہے، اور حقیقت جس کے اندر سکون ہے، اس چیز کے بارے میں مجھ کو اور آپ کو معلومات حاصل کرنی ہے. اور سکون کس کے اندر ہے؟ سکون کس کے اندر ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو، قرآن کہتا ہے، متنبہ کرتے ہوئے، آگاہ کرتے ہوئے، سنو دھیان سے. بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے اندر دلوں کا سکون ہے. دلوں کا چین کس کے اندر ہے؟ اللہ کے ذکر کے اندر. اللہ کا ذکر کہتے ہی لوگوں کا دھیان چلا جاتا ہے، چلو ہاتھ میں تسبیح لے لو اور شروع ہو جاؤ گننا. وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، انگلیوں پر آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. لیکن نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، حج بھی اللہ کا ذکر ہے. آج جمعہ ہے نا، سورہ جمعہ میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب تم کو اذان دی جاتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے جمعہ کے لیے آؤ، تو دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف. کیا مطلب ہے؟ تسبیحات لے کر بیٹھنے کے لیے، جمعہ کے لیے، یعنی جمعہ کی نماز کو وہاں پر تعبیر کس سے کیا گیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے. روزہ بھی اللہ کا ذکر ہے، صدقہ خیرات بھی اللہ کا ذکر ہے. یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں نا اللہ کی عبادات، جو شکلیں اللہ کے رسول کے ذریعے سے مجھ کو اور آپ کو ملی ہیں، یہ اللہ کے ذکر کے ہی طریقے ہیں. یہ اللہ کا ذکر ہی ہے. اور اگر اس کو ہم اخلاص کے ساتھ کریں گے
تو مجھ کو اور آپ کو حقیقی سکون محسوس ہوگا، دل ہمارا سکون اور مطمئن حاصل کرے گا، اطمینان حاصل کرے گا، دل مطمئن ہوگا، دل کو سکون ہوگا۔ کب؟ جب یہ ساری کی ساری عبادتیں اخلاص کے ساتھ بجا لائیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ سکون کس کے اندر ہے؟ اللہ کے ذکر کے اندر، مال کی بڑھوتری میں نہیں ہے۔ اب اندازہ لگاؤ ذرا، کئی سارے فقیروں کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو در در پھر کر 54 58 روپیہ 2 روپیہ کلیکٹ کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کو کوئی ٹینشن بھی ہے، کبھی ان کو کوئی پریشانی ہے؟ گھومتے گھومتے ذرا تھکان محسوس ہو گئی، کسی کے گھر کے سامنے جا کر کیا کرتے ہیں؟ چادر بچھا دیتے ہیں، پیپر بچھا دیتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں۔ ان کو کسی کا گھر نظر نہیں آتا، کوئی پیڑ نظر نہیں آتا، کوئی بس سٹاپ یا ریلوے اسٹیشن، کچھ نہیں، سکون کے ساتھ رہتے ہیں۔ جو کچھ ملا کھا لیا پی لیا اور پھر بچھا کر سو گئے۔ اس کے بالعکس پیسہ والا ہو، پیسہ لے کر پرچیسنگ کے لیے جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دکاندار اپنا مال لینے کے لیے کیش لے کر گیا ہے، بس اسٹینڈ میں بھی پریشانی، ریل پہ سفر کر رہا ہے تب بھی جیب میں ہاتھ لگا رہا ہے، بس پہ سفر کر رہا ہے تب بھی کہیں میری پاکٹ تو نہیں کھو گئی، میرا ہے کہ نہیں مال۔ یہ تو میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ تھوڑا سا پیسہ ہم اپنی خریداری کے لیے لے کے جاتے ہیں تو دنیا بھر کا اپنا جیب ٹٹولتے رہتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ جتنا مال اتنا ٹینشن، اور بہت زیادہ مال آ گیا تو آگے پیچھے اوپر نیچے سیکیورٹی، ہمت نہیں کرتا آدمی گلی کوچوں میں چلنے کی، اکیلا تنہا، اس کی حفاظت کرنے والا کیا؟ یہی ہے کثرت مال، یہ دنیا کا دھوکہ، اس کے اندر سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ سکون اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے تو کس کے اندر؟ اپنے ذکر کے اندر۔ اور یہ سکون اگر ہم حاصل کر لیں گے اور قناعت والی زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ڈھیر سارا پیسہ اگر ہمارے پاس نہیں ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پتہ ہے؟ کل کو جب جنتیوں کا اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جب جنت میں جائیں گے، مالدار کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب لوگ جن کے حق میں جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، مالدار کے مقابلے میں 500 سال پہلے جائیں گے۔ کتنے سال؟ یعنی کہ مالدار کو جن کے پاس دنیا ڈھیر ساری تھی ان کو حساب دینے میں 500 سال لگیں گے۔ یہ غریب جائیں گے جنت میں، پھر منتظر رہیں گے اپنے ان مالدار متعلقین کا، اقارب کا، رشتہ داروں کا، آ رہے ہوں گے۔ 500 سال اللہ کے رسول نے کہا۔ اور یاد رکھ لیجئے، میں نے شروع میں بھی کہا نا، مسافر جتنا ہلکا ہوگا اتنا اس کو سکون ہوتا ہے، اور مسافر جتنا بوجھل ہوگا اتنا ہی اس کو ٹینشن ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہیں جاتا ہے سفر کے لیے، چھوٹا سا بیگ کندھے پر ڈال کر، اس کو پریشانی ہوتی کیا؟ منزل تک وہ سوچتا کیا ہے، کچھ بھی لگیج نہیں ہے، آسانی سے منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ لیکن جس کے پاس لگیج ہوتا ہے، اپنی جان سے زیادہ اس کو کس کی فکر رہتی ہے؟ اپنے مال کی، کسی طرح اس کو بچا کر لیتا چلوں۔ تو لہٰذا غفلت سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی زندگی دوستو، قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ باہر آ جائیں اس سے، دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ آج میرا آپ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ اللہ کے رسول نے کہا وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ۔ تم کہتے ہو نا اپنا مال اپنا مال، تمہارا مال وہی ہے جو تم نے کھا لیا اور کیا کر دیا؟ اس کو ختم کر دیا، ہضم کر دیا، یا فضلہ بن کر نکل گیا، یہ تمہارا مال ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ او لبثت فابلیت، یا پہن لیا، بوسیدہ کر کے پرانا کر کے تم نے اس کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ او تصدقت فامزیت،
یا صدقہ کیا اللہ کے راستے میں اور آگے کے لیے روانہ کیا۔ کیا مطلب ہے یہاں پر؟ ذرا یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم الرٹ ہوتے ہیں۔ 3 باتیں بیان کی گئی ہے۔ میرا اور آپ کا مال جو ہم کھاتے ہیں، ہضم کرتے ہیں، یہی ہمارا مال ہے۔ جو پہنتے ہیں، پرانا ہو جاتا ہے، پہن کر پھٹ جاتا ہے، یہی ہمارا ہے۔ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں، یہی ہمارا مال ہے۔ باقی کس کا ہے؟ وارثین کا ہے، ورثہ کا ہے۔ اب وارثین کے خاطر ہم کیوں اپنے آپ کو اتنا کھپائیں، کیوں اتنا ٹینشن لیں؟ یہاں تک کہ اس وارثین کو مال دلانے کے لیے آدمی جھوٹ سے کام لیتا ہے، دھوکے سے کام لیتا ہے، خیانت سے کام لیتا ہے، کبھی احساس نہیں ہوتا۔ اپنا تو کیا ہے؟ 2 روٹی، 3 روٹی، 1 پلیٹ چاول، 2-4 جوڑے کافی ہیں۔ وارثین کے لیے اتنی فکر؟ اللہ کے رسول نے کہا تم اپنا مال کہتے ہو نا، تمہارا مال اسی وقت ہوگا جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے آگے کے لیے اخلاص کے ساتھ، وہی تمہارا ہوگا۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تعلق سے آتا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تکاثر کی تشریح کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھا کہ 1 درہم ہے یا 1 دینار ہے۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ یہ دینار کس کا ہے؟ یہ دینار کس کا ہے؟ کہنے لگا میرا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تیرا نہیں ہے، تیرا تو اسی صورت میں ہوگا جب تم اس کو کسی نیک راہ میں، کسی نیک راستے میں کیا کرو گے؟ اس کو خرچ کرو گے، یہ تیرا نہیں ہے۔ اسی کی تشریح کرتے ہوئے احنف شاعر نے عربی کے اندر یہ جملہ وہاں پر نقل کیا ہے۔ انسان کہتا نا اپنا مال اپنا مال، کہا انت للمال اذا امسکتہ، کیا فرمایا؟ انت للمال اذا امسکتہ، جب تک مال تم اپنے پاس روکے رکھو گے اس وقت تک مال تمہارا نہیں ہے، بلکہ تم کس کے ہو؟ مال کے ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جب تک ہم جمع کر کے رکھیں گے نا پیسہ، ہمارا نہیں ہے، ہم کیا ہیں؟ مال کے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا أَنفَقْتَهُ، جب تم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، وَالْمَالُ لَكَ، تب جا کر مال کیا ہو جائے گا؟ تمہارا ہو جائے گا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جب تک ہمارے پاس ہے ہمارا ہے، ہم نے خرچ کیا تو سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کا ہے۔ نا، اپنی آل اولاد پر خرچ کرو، غربا پر خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ کیا ہے؟ تمہارا ہے۔ ثواب کی نیت سے اپنے اولاد پر، اپنے ماں باپ پر خرچ کرنا، اس پر بھی مجھ کو اور آپ کو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا۔ لیکن بات کیا ہے؟ تکاثر کی ہے نا، اتنا بھی نہ بٹوریں، اتنا بھی نہ بٹوریں اور اتنا بھی نہ جمع کریں کہ جب ہم جانے لگیں تو یہاں پر دنیا بھر کا سامان ہو اور ہمارے جانے کے بعد پھر آپس میں ان کے لڑائیاں اور جھگڑے ہونے لگے۔ ضرورت بھر حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ اگر زیادہ ہم حاصل کرتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ اسی صورت میں جب ہم اللہ کے راستے میں خوب اس کو کیا کریں؟ لٹائیں، تاکہ وہ ہمارا بن کر کل ہم کو فائدہ دے۔ عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی، بڑے بڑے صحابہ، ڈھیر سارا مال ان کے پاس ہوتا تھا، لیکن کیا کرتے تھے؟ اپنی ذات کے لیے کم اور پھر اللہ کے بندوں کے لیے زیادہ کیا کرتے تھے؟ وہ لٹایا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جہاں تک دنیا ہے نا، دنیا کے معاملے میں جیسے ہم سمجھ رہے تھے اتنی دیر سے کہ دنیا جتنی ہوگی اتنا سکون، نہ، جتنی زیادہ دنیا ہوگی اتنی پریشانی اور جتنی کم ہوگی اتنا سکون ہے۔ تو جہاں تک دنیا کے تعلق سے یہ ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے سے بڑے کو نہ دیکھو دنیا کے معاملے میں۔ بھلے ہی انسان اگر غریب ہے نا، غریب ہے، پیسہ کم ہے، اپنے سے غریب کو دیکھے، اپنے سے زیادہ پیسے والے کو نہ دیکھے۔ اور جہاں تک دین کا معاملہ ہے، تقوی، طہارت، زہد و عبادت کا معاملہ ہے، اس معاملے میں اپنے سے زیادہ والے کو دیکھے۔ جو زیادہ علم والا ہے، جو زیادہ تقوی والا ہے، صالح ہے، نیک ہے، آخرت کی فکر اس کو لاحق ہے، اس کی طرف ہماری کیا ہونی چاہیے؟ زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟
حقیقی مالداری کیا ہے پتہ ہے دوستو؟ حقیقی مالداری اصل میں کثرت مال کی کثرت نہیں ہے، بلکہ حقیقی مالداری دل کی مالداری ہے۔ حقیقی مالداری کس کی ہے؟ غنی النفس کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دل کی مالداری۔ اور دل جب مالدار ہوتا ہے نا تو کبھی بھی انسان کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، جو کچھ ملا ہے اس پر اس کو اطمینان ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں ایک واقعہ ایک مولوی صاحب نے نقل کیا، ایک بادشاہ کا ایک جنگل کی طرف جانا ہوا اپنے وزراء کے ساتھ، ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے پاس چلا گیا تو ایک نیک اور صالح انسان پیر پھیلائے آرام کر رہا۔ یہ بادشاہ اس کے پاس پہنچ گیا تو بھی آرام کر رہے ہیں، اٹھ کر بیٹھے نہیں کہ بادشاہ آ گیا۔ تو جو اس کے وزراء تھے ان کو غصہ آ گیا، ارے تم کو پتہ بھی ہے یہ کون ہے؟ اس ایریے کا بادشاہ ہے، یہ یہاں کا صدر ہے۔ کہا مجھے پتہ ہے، اور تو آرام سے اس کے سامنے پیر پھیلائے ہوئے سو رہے ہو، اس کا ادب بھی نہیں کر رہے ہو۔ دیکھو اس نیک شخص نے کہا اس وزیر سے، جو ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پیر پھیلاتے ہیں۔ کہا ہاتھ پھیلانے والے ادب کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہوتا، جو صرف کس کے احسان کے تلے رہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان تلے، کہہ رہے ہاتھ نہیں پھیلاتے نا وہ پیر پھیلاتے ہیں۔ اس کا ادب نہیں، اس کے لیے مجھے کھڑا نہیں ہونا ہے۔ کھڑا کس کے لیے ہونا ہے؟ اللہ کے لیے۔ قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجود اللہ کے لیے۔ کسی بادشاہ کے لیے قیام رکوع سجود نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے دل کا غنا، یہ ہوتی ہے دل کی مالداری۔ دل جب مالدار ہوتا ہے تو پھر کوئی چیز اس کے سامنے نہیں آتی۔ اور رہی بات دوستو، اس مرض سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مجھ کو اور آپ کو قانع ہونا پڑے گا، قناعت اختیار کرنی پڑے گی۔ جتنا بھی مجھ کو اور آپ کو مل رہا ہے نا اس پر الحمدللہ کر کے، اللہ کا احسان مان کر، شکر ادا کر کے زندگی گزارنا ہے۔ قناعت کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ قد افلح، حدیث کے الفاظ ہیں قد افلح، انسان کامیاب ہو گیا، من اسلم، جو مسلمان ہے۔ اسلام ملنے کے بعد سب سے بڑی کامیابی ہے دوستو۔ اگر کسی کے پاس اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو قانے کے لیے سب سے پہلی بات اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ایک انسان ایسا ہے جس کو اسلام کی دولت ملی وہ کامیاب ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَرُزِقَ كَفَافًا، اتنی روزی اس کو عطا کی گئی جو اس کے لیے کافی ہے، کفایت والی اس کو روزی ملی ہے۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے اسے کو؟ وہ انسان کامیاب ہے، قانع انسان جس کو اسلام ملا اور ضرورت بھر اس کو روزی ملی۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ اس کو دیا ہے نا اس کے اندر اس کو قناعت کی کیا کرتا ہے؟ توفیق عطا کرتا ہے۔ یعنی اسلام پر انسان مطمئن ہے، روزی ملی ہے، مطمئن ہے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ قناعت دیتا ہے۔ کس چیز کے معاملے میں؟ جو چیز اس کو حاصل ہوئی ہے، عطا کی گئی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، قانے ہی کے تعلق سے کیا کہا؟ من اصبح منکم آمنا فی سربی، جو انسان تم میں کا صبح کرتا ہے، کہاں؟ اپنے گھر کے اندر، اطمینان کے ساتھ، کچھ بھی اس کے اوپر خوف طاری نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے کسی کا کہ کوئی آئے گا مجھے مارے گا یا مجھ کو لوٹے گا، کوئی ڈر نہیں، اطمینان کے ساتھ وہ اپنے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ صبح کر رہا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ معافن فی بدنہ، بدن میں بھی کوئی بیماری لاحق نہیں ہے، کوئی سر درد، کوئی بخار، کوئی کھانسی، کوئی زکام، کوئی نزلہ یا کوئی بڑی بیماری کچھ بھی نہیں ہے، بدن بھی اس کا عافیت کے ساتھ ہے، صبح بھی اس نے کیا ہے اطمینان کے ساتھ۔ وعنده قوت یومہ کا، اور اس کے پاس ایک دن کی روزی ہے، اس کے پاس صبح کا کھانا، صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا۔ اب کل کا کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ جو انسان اپنے گھر کے اندر صبح کیا ہے اطمینان کے ساتھ اور بیماری بھی نہیں ہے کوئی اور ایک دن کا کھانا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، ایسا انسان سب سے بڑا مالدار ہے۔ کا سارے دنیا کے خزانے بٹور کر اس کے قدموں میں ڈال دیے گئے، گویا کہ اللہ کے رسول نے کہا۔ لیکن آج ہمارا معاملہ،
ہم اپنی تو چھوڑو، اپنی پشت کی چھوڑو، اور ایک پشت اور نسل در نسل کی فکریں کرتے ہیں، جبکہ مجھ کو اور آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ رزق کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ مجھ کو اور آپ کو عطا ہو رہا ہے نا، یہ لکھا ہوا ہے آسمان کے اندر، اور ماں باپ کے پیٹ کے اندر ہی لکھا گیا تھا، کتنا کھائے گا، کیا کھائے گا، کیسے حاصل کرے گا، سب کچھ۔ پھر کیوں فکر؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محنت کرنا چھوڑ دو، کمانا چھوڑ دو، نہیں، بلکہ محنت کرنا ہے، کوششیں کرنا ہے، توکل اللہ پر۔ یہ نہ آ جائے کہ ہمارے دل کے اندر آنا، میری محنت سے، میں اپنی کوشش سے لایا ہوں، میں نے اپنا دماغ لڑایا ہے۔ بڑے بڑے دماغ لڑانے والے خالی دماغ لے کر رہ جاتے ہیں، اور کس کے انڈر کام کرتے ہیں؟ جس کے پاس دماغ نہیں ہوتا۔ تو جہاں تک روزی دینے کا معاملہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، کسی کے دماغ سے، کسی کے عقل سے حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز اپنے اندر سے کیا کرنا ہے؟ مجھ کو اور آپ کو نکالنا ہے۔ اگر یہ تکاثر کا مرض لگا رہے گا تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ اسی میں پڑے رہو گے، اور پھر آ جائے گی موت، پھر اس کے بعد انسان کو اس وقت کا معلوم ہونا پھر فائدہ نہیں دے گا۔ یہاں پر رہتے ہوئے ہی اگر ہم نے معلوم کر لیا کہ دنیا کے اندر ہم کو کامیابی اور سکون ہے، یا آخرت کو پا لینے سے، آخرت کو حاصل کرنے سے فائدہ اور سکون ہے، اگر یہاں ہم نے آنکھ کھول دی اور دنیا کو دنیا کی حد تک حاصل کیا، اور دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کی، تو سمجھو حقیقت میں وہی کامیاب انسان ہے۔ آخر میں یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے دلوں سے حرص، لالچ، بڑی بڑی امنگیں اور تمنائیں جو دنیا حاصل کرنے کی ہے، اس سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قناعت والی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو قناعت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ دین کا صحیح فہم عطا کرے، ایمان کے اندر تقویت عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ہمیں بیمار ہیں ان کو صحت عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب کرے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح سے نوازے۔ جو بن بیاہی بچیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بہترین جوڑ کا انتظام کرے۔ ناجائز مقدمات کے اندر جو ماخوذ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کی خلاصی کے فیصلے فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اندر آپسی اتحاد اور اتفاق پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا کرے۔ شرک سے، بدعات سے، ہر طرح کی خرافات سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائیں۔ جب تک زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، جب موت آئے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی ایمان پر آئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔